پیرنٹ کوئی آپ کی بات سن رہا ہے، وہ کہے گا کہ یار یہ میں کیا بچے کو موٹیویٹ نہ کروں پڑھنے کے لیے؟ سر ضرور موٹیویٹ کریں، پاگل نہ کریں. مجھے یہ سکھائیں کہ میں کبھی کسی ایسے بچے کو دیکھوں ہی از اباؤٹ ٹو بلو اپ، تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. اصل چیز تو اطمینان لانا ہے نا، وہ سکون کو گین کرنا ہے. چاہے وہ آپ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جا کے وہ سکون لو یا آپ اپنے رب کے پاس جا کے وہ سکون لو. اگر ایک نوجوان ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑے مینٹل بریک ڈاؤن سے گزر ہے، ریلیشن شپ سے اس کا کتنے سالوں کا ٹوٹا ہے، یا وہ ابھی سے کیا امپلیمنٹیشن اپنے برین کو اسٹرانگ بنا سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو ہینڈل کرے اور وہ اس تھوڑے نیگیٹو راستے پہ نہ جائے. اور کہتے ہیں یہ والے اشارہ ہے تو لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جس دن لڑکیاں نہیں ہوں گی نا اس دن تمہیں صحیح سے اس کی تشریح کر کے دکھاؤں. لو بھائی یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ شرم کرو. 25 سال یا 20 سال آپ کی ماں باپ نے آپ کو پالا پوسا، اتنی محبت نچھاور کی. کرتے ہیں والدین اگنور کرتے ہیں، آپ کہیں گے جی کوئی احسان نہیں کرتے. ٹھیک ہے، احسان نہیں کرتے ہیں. محبت کو پسے پش ڈال کر سائڈ پہ رکھ کے اس محبوب کی محبت میں جو ابھی آپ کو سال 6 مہینے ہوئے ملی ہے، اس کے لیے آپ وہ اپنے والدین کی ساری محبت کو نگلیکٹ کرتے ہوئے اور جناب آپ نشئی بن کے بیٹھ گئے. جو اس کے اندر اللہ پاک نے صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کمپیریزن کر کے اس کی ان صلاحیتوں کو بھی معدوم کر دو گے، وینش کر دو گے، ختم کر دو گے. اب وہ جب وہ صلاحیتیں اس کی دب جائیں گی پھر کیا نکلے گا؟ اب یہ کہ آپ جو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں جی. تو ایسے لگ رہا ہے کوئی ایسے ہے، کوئی عالم دین ہے جو باتیں کر رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے آپ سے، دین کی باتیں پوری دنیا کی جو پی ایچ ڈیز اور سٹڈیز ہیں ان ساروں کا خلاصہ یہی باتیں ہیں جو دین ہمیں کہتا ہے. ہم بینگ اے سائیکولوجسٹ، اگر میں نے کوئی انرجی پازیٹیو وائبس جو ہیں وہ ٹرانسفر کرنی ہے تو مجھے بھی چارج ہونا ہے. میں اپنی پوتی کو کہتا ہوں مجھے چارج کرو، پوتیوں کو حق کرتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں، باقاعدہ کہتا ہوں زبان سے کہ مجھے چارج کرو، اور پھر ایسے ایسے کرتی ہیں اور میں پھر چارج ہوتا ہوں، اور لٹرلی چارج ہوتا ہوں. تو کیا کریں بچے کو پھر؟ مطلب اب میں بینگ اے پیرنٹ، میرا بیٹا بھی 2.5 سال کا ہے، لیکن میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، لوگوں کو دیکھتا ہوں. تو اب آپ پیرنٹ کوئی آپ کی بات سن رہا ہے، وہ کہے گا کہ یار یہ میں کیا بچے کو موٹیویٹ نہ کروں پڑھنے کے لیے؟ سر ضرور موٹیویٹ کریں، پاگل نہ کریں. کیا اس کو فرق ہے کریزی دونوں میں؟ یہ فرق ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا پڑھو، اچھے طریقے سے پڑھو، سمجھو، کنسیپٹس کلیئر کرو. آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. جب کنسیپٹس کلیئر ہوں گے، جب بچہ خود سے لکھنے کے قابل ہوگا تو وہ کافی کچھ جو ہے وہ اچھا گین کر لے گا. مارکس کے پیچھے مت بھاگیں کہ آپ کے اتنے جناب اتنے % مارکس آنے چاہیے. مارکس کی گیم سے نکلیں. موٹیویٹ ضرور کریں کہ سیکھیں. ٹھیک ہے بیٹا آپ سیکھو، اچھے طریقے سے لرن کرو. یہ جو ڈگریاں ہیں دیز آر جسٹ جو فی آپ نے پے کی ہے شاید اس کی ریسیپٹس بن کے رہ گئی ہیں، کیونکہ وہی بات آتی ہے کہ کیا سیکھا ہے، سیکھا کیا ہے، اسکلس. صحیح. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاگل نہ کرو، موٹیویٹ کرو، تو آپ کے پاس کیا کوئی مثال بھی ایسی ہے کہ بچہ کوئی پاگل ہوا ہو، جس کو کوئی مسئلہ ہوا ہو اس وجہ سے؟ سر بہت ساری مثالیں ہیں. ابھی دانش ڈسکس کر رہے تھے کہ کسی ان کے دوست کے بھائی نے جو ہے وہ سوسائڈ کر لی. نارمل انسان سوسائڈ کرے گا؟ کیوں کر لی سوسائڈ دانش؟ سر اس کا کیس یہ تھا کہ ہم ایک نیٹ ورک سے جاننے والے ہیں، ان کے فرسٹ ایئر تھا اور اس میں انہوں نے فرسٹ اٹیمپٹ کیا، اس میں وہ فیل ہو گئے. پھر انہوں نے سیکنڈ اٹیمپٹ کیا، اس میں بھی شاید ان کی سپلی کے جو اٹیمپٹ کیے تھے اس میں کس چیز کی فرسٹ سیکنڈ اٹیمپٹ کی؟ فرسٹ ایئر کی. اور فرسٹ ایئر میں ابھی بچہ تھا. بالکل. اور انہوں نے یہ اٹیمپٹ کیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے جہاں تک مجھے ان کی اسٹوری پہنچی ہے کہ ان کے گھر والے باہر گئے اینڈ آفٹر جب وہ چلے گئے تو اس کے پیچھے سے انہوں نے اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا کے سوسائڈ کر لی. اب آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پیچھے ایسی کیا مینٹل پریشر تھا، کیا اسٹوری تھی، بیک اسٹوری جو ان کو سوسائڈ تک بات پہنچنے پڑ گئی ہے، ایسا کیا مینٹل پریشر آ گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک والی بات ہماری پہلے آ گئی کہ ایک مین پاور کہ آپ نے مرد بننا ہے، یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ. وہ ایک اچھی بات ہے، آپ کو اسٹرانگ رہنا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سوسائڈ جو ہے وہ حال ہے، باقی آپ اس میں ہماری بہتر اصلاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے کہا. اب وہی بات جو میں کر رہا تھا کہ پاگل نہ کریں. اب پاگل ہی کیا نا. ایک نارمل انسان، ایک ہیلدی مائنڈ والا انسان میرا نکال کے خودکشی نہیں کرے گا، سوسائڈ نہیں کرے گا. اب میں اس بارے میں کہتا ہوتا ہوں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ یکدم نہیں ہوتا. اس کی بیک پہ بھی بہت بڑی کوئی سٹوری ہوگی، اس کی کوئی جو چائلڈہڈ ٹراماز ہوں گے، یا وہ اس نے کیا ایسا فیل کر لیا کہ یار اس زندگی سے جس میں فیل ہو گیا ہوں، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ کیا اس کا سینیریو ہوگا، کیا اس کے پاسٹ میں کوئی ایکسپیرینسز رہے ہوں گے اپنی فیملی کی طرف سے، اپنے پیرنٹس کی طرف سے اور اپنے دوستوں وغیرہ کی طرف سے، کیا اس کے اوپر پریشر رہے ہوں گے کہ اس نے کہا کہ یار اس زندگی سے تو موت اچھی ہے. ٹھیک ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ جو چلتے رہے، بڑھتے رہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہٹ آپ نے لگائی یا 50 ہٹس آپ نے لگا دی، چیز نہیں ٹوٹی. 51st
ہٹ پہ وہ چیز ٹوٹی ہے, تو وہ 50 ہٹس بیکار نہیں گئی ہیں. انہوں نے بھی اس پتھر کو توڑنے میں جو ہے وہ اپنا ان 50 ہٹس نے بھی کردار ادا کیا ہے. اب یہ جو ایک ہٹ لگی اس کا فیل ہو جانا اس سبجیکٹ میں, اس نے کام اس کا تمام کر دیا. وہ پورا بیک سے جو سارا سینیریو چل رہا تھا, وہ جو لائف کے ٹراماز اس کے چل رہے تھے, جو اس کی جو بھی پرابلمز اس کی چل رہی تھیں, اکثر وہ اسٹریس کا شکار رہتا رہا ہوگا. لیکن وہ اپنے انٹروورٹ ایک جو بنا دیتے ہیں نا ہم اس کو کہ جی بس پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے, یہ وہی لوگ کرتے ہیں پاگل پن کی حد تک جب پہنچ جاتے ہیں نا کہ بس پڑھائی کرنی ہے, بس کرامنگ کرنی ہے, بس مارکس لینے ہیں, نہ ہوئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ دس از ویری ایموشنل فار می ایز ویل. یہ مجھے بتائیں کہ مجھے یہ سکھائیں کہ میں کبھی کسی ایسے بچے کو دیکھوں اور کوئی بچہ اگر جب یہ سن رہا ہو تو اگر وہ اس سچویشن میں ہو, ہی از اباؤٹ ٹو بلو اپ, سر ٹک 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 کرتے کرتے اب دھماکہ ہونے لگا اور دھماکے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, جی تو کیا کریں؟ سر اس کو سب سے پہلے تو اس کو اچھے طریقے سے اپنا ہونے کا احساس دلائیں. سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا نا ہے, دوسرے کے اندر ایک اس کو فیل ہو کہ آپ اس کے ہمدرد ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ فیلنگز اس کے اندر ہونی چاہیے, اور اللہ کرے کہ اس کی رسائی آپ جیسے مینٹورز کے ساتھ ہو جائے. ٹھیک ہے, عام طور پہ تو یہ ہوتا نہیں ہے, کیونکہ وہ اس حد تک اس نہج تک پہنچتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ان کو وہ کاؤنسلنگ نہیں ملی ہوتی, ان کو وہ سسٹیننس نہیں ملی ہوتی, ان کو وہ سہارے نہیں ملے ہوتے جو ان کو درکار ہوتے ہیں, اور پھر وہ اس والکینو کی طرح جو ہے وہ پھٹ پڑتے ہیں. اینی ویز اگر کبھی کوئی ایسا انسان مل جائے تو سب سے پہلے تو اس کو ہمدردی کے ذریعے اچھے طریقے سے کہ اٹس ناٹ دا اینڈ آف لائف, یہ زندگی کا اینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو اور بہت سارے سینیریوز بہت سارے سینس دکھائے جا سکتے ہیں اپنی لائف ایکسپیرینسز کے ذریعے کہ دیکھو لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا, انبیاء کے ساتھ ایون کہ کیا کیا ہوا. اس کے بعد چلے ٹھیک ہے وہ کچھ آج کل کے جو جنریشن ہے یو قسم کی وہ شاید اس طرف نہ جائے کہ جی انبیاء کے ساتھ کیا ہوا تو کیا نہیں ہوا, اس کو لائف ٹائم ایکسپیرینس کسی کی بھی بالکل جس سے وہ انسپائر ہیں ان کی مثال دی جائے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچے, وہ یہ رٹے لگا کے پہنچے ہیں. صحیح. آج کل اتنی دوڑ ہے, برانڈ کی دوڑ, مارکس کی دوڑ, گریڈز کی دوڑ, اور اس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ تو آپ نے بتا دیا نا کہ وہ جو بچے کو اگر میں آئیڈینٹیفائی کر لوں ایسے بچے کو تو میں اس کو یہ کروں. وہ بچہ اگر اس سچویشن میں ہے اور اس کے ارد گرد والے جاہل ہیں, ان پڑھ مطلب پڑھے لکھے جاہل ہیں, تو وہ بچہ کیا کرے؟ اس بچے کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا رب کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ اپنا مضبوط کرے, کوشش کر لے. اس سے کیا ہوگا, رب کے ساتھ کنیکشن جب ہو جائے تو پھر رب مل گیا تو پھر سب مل گیا, پھر تو کچھ اور نہیں چاہیے. قرآن پاک میں آپ کو اللہ نے کیا کہا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ٹھیک ہے, اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. اصل چیز تو اطمینان لانا ہے نا, وہ سکون کو گین کرنا ہے, چاہے وہ آپ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جا کے وہ سکون لو یا آپ اپنے رب کے پاس جا کے وہ سکون لو. پہلا تو سٹیپ ہی یہی ہے. ہم جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو نان مسلمس ہوتے ہیں, ان کو تو ہم کہتے ہیں آپ یوگا کریں. ٹھیک ہے, لیکن جو مسلمس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی نماز کو صحیح کر لیں, نماز کو توجہ سے پڑھ لیں. نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں, ٹاپک تھوڑا سا ہٹ رہا ہے لیکن اس کی ضرورت ہے. اس میں نماز ہم کیسے پڑھ رہے ہیں, اپنی روٹین میں بس پڑھی جا رہے ہیں رٹے رٹائے جملے اور جناب بس نماز پڑھ لی. وہ ایک عادت ہے, وہ نماز نہیں ہے. جیسے یوگا کر رہے ہیں نا, پورا بیٹھ کے اپنی پوری کانسنٹریشن اس کے اوپر لگا رہے ہیں, ایسے ہی اگر ہماری نماز جو ہے وہ کانسنٹریشن والی ہو جائے, جب ہم اس کو ارتکاز کرنا سیکھ جائیں, اس کے اوپر مرتکز کر لیں, اپنا ایک فوکل پوائنٹ جو ہے وہ سیٹ کر لیں اور اس کے مطابق ہم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں اور اس سے مدد مانگیں تو ضرور مدد ملے گی. ٹھیک ہے, اس بچے کو اگر یہاں پہ بھی وہ کوئی ایسا راستہ نہیں مل رہا تو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھائے. اپنی سیلف کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, اپنے آپ کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے, اور کوئی کوشش کرے کہ کوئی ایسی ایگزامپلز اس کے سامنے آ جائیں. ایک تو ہوتا ہے کوئی بالکل ہی لاچار ہے, بیچارہ ہے, اس کا پھر کیا کیا جا سکتا ہے سر, نہ وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے نہ آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں. بالکل, وہ تو پھر کیس ہی بالکل ڈفرینٹ ہو گیا نا سر. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آئی ریممبر کہ ایک دفعہ ہم لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے تو ایک لڑکا جو ہمارے ایریا میں ڈرگ ایڈکٹ مشہور تھا اور ہر طرح کی برائی اس میں تھی, اور سارے پیرنٹس یہ کہتے تھے کہ اس سے دور رہنا, اور وہ خود بھی اب اس کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ میں اب اس سوسائٹی کا حصہ نہیں ہوں, وہ دور رہتا تھا. ایک دن ہم اعتکاف میں بیٹھے, فجر کی نماز کے لیے تیاری کر رہے, ابھی جو سحری ہوتی ہے وہ کی, تو ہمارے خیموں کے باہر سے کسی کے بہت زیادہ رونے کی آوازیں آئیں. تو رو رہا ہے
تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی نمازی ہے رو رہا ہے, لیکن وہ جو نمازی کا تھریش ہولڈ ہوتا ہے نا رونے کا, اس سے آگے نکل گیا. وہ اتنی سسکیاں اور اتنا بلک رہا ہے کہ ہمیں لگا کہ یار اب یہ بندہ جو بھی ہے نا, یہ کیونکہ لائٹیں بند تھی, ہم نے کہا اب یہ بندہ جو بھی ہے نا اس کی حالت زیادہ خراب ہو گئی. ہم باہر نکلے تو وہی لڑکا اتنا رو رہا تھا. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ اللہ سے کنیکشن جوڑیں, تو میرے خیال سے بہت ہی سبحان اللہ اچھی بات ہے. اٹ گیو می گوز بمپس ایز ویل کہ وہ بندہ جو بلو اپ ہونے لگا ہے, پھٹنے لگا ہے, if you are about to blow up, go find a masjid. Go in there and you don't know what to say. آپ کو نہیں پتا نماز کا ترجمہ کیا. You don't know anything. Just say اللہ, یا اللہ مجھے, یا اللہ, and you're about to blow up in front of Allah. اور مزے کی بات کیا ہے, میں کیوں اتنا ایموشنل ہو رہا ہوں کہ اب وہ لڑکا 5 وقت کا نمازی, کوئی اور نماز پڑھنے آئے نہ آئے, وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, اور اس نے ساری برائیاں چھوڑ دیں. مجھے کہتا ہے اسی پھر اعتکاف کے دوران ہی مجھے کہتا ہے اسد بھائی میں نے اپنا نمبر چینج کر لیا, اب وہ پرانے سارے جو ڈرگ ڈیلرز تھے وہ سب, اب ان سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ میری کچھ دوستی ہوئی, کچھ لڑکے اس کو فالو کرنے کے لیے, اس کو تھریٹس دینے کے لیے آتے تھے. ہی فاٹ ود آل آف دیٹ اینڈ ناؤ ماشاء اللہ ہی از اے گڈ مسلم. اللہ اکبر. اللہ کو تو الفاظ کی ضرورت نہیں ہے نا سر, اللہ تو پھر دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے کہا جائے کہ اللہ تو معاف کر دے, یہ تو دل کی سچی توبہ ہے. تو اگر دل ٹوٹا ہوا ہے یعنی کہ کسی نے دل توڑ دیا تو پھر بھی سر وہ جو آج کل سے چلے جائیں وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے تہجد پڑھ کے مانگا محبوب کو لیکن ملا نہیں ہے. ہاں تو وہ پھر بھی ایک اور مینٹل بریک ڈاؤن ہوتا ہے یوتھ میں کہ آج کل سر آپ نے دیکھا ہے ہر بندہ دوسرا, مطلب یوتھ نارملی جو ہے نا اسد بھائی وہ ریلیشن شپس میں انوالو ہے کہ کسی نہ کسی کو ان کے ساتھ ان کی بات چل رہی ہے, یا انہوں نے ایکسپیکٹیشنز اپنے اوپر اتنی طاری کر لی ہیں آپس میں رہ کے, آپس میں کمیونیکیٹ کر کے کہ شادی میں نے آپ سے ہی کرنی ہے اور آپ نے میرے سے شادی کنفرم ہو گیا. اور بچوں کے نام بھی سوچنی ہے وہ پہلے ہی نا. How old are you? 15. بٹ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ we are going to get married. میں نے سنا ہے کسی نے تو بچوں کے بھی نام سوچے ہوتے ہیں. ہاں مطلب وہ اتنا آگے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. بچوں کے نام اور کتنے بچے کرنے ہیں, بچوں کے نام کیا ہیں, کہاں گھومنے پھرنے جانا ہے, اینڈ وی آر گونا ڈائی اولڈ ٹوگیدر جب ہمارے بچے آگے چلے جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو میں نے سچی بات ہے سر بھائی, اٹس ویری سینسٹیو ٹاپک کہ میں نے بہت لوگوں کو ایک ایکسٹریم نیگیٹو رستے پر جاتے ہوئے دیکھا جب ان کے وہ والی ٹرم جو وہ یوز کرتے ہیں کہ ہمارا بریک اپ ہو گیا. ہاں بریک اپ ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ میں نے بہت سارے وہ بھی دیکھے جو اللہ کے رستے میں لگ جاتے ہیں, پھر ان کا اللہ سے کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے. لیکن میں نے سر زیادہ تر ان لوگوں کو دیکھا جو ڈرگز میں انوالو ہو جاتے ہیں. ان میں میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ یہ کیوں کرتے ہو, کہتے ہیں ہم ڈپریشن کو اسکیپ کرنے کے لیے ڈرگس کرتے ہیں, ہم مطلب اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. صحیح سر اگر ایک نوجوان اب بھی ریسنٹلی ایک بہت بڑے مینٹل بریک ڈاؤن سے گزر ہے, ریلیشن شپ سے اس کا کتنے سالوں کا ٹوٹا ہے جو بھی ہے, وہ اپنے آپ کو کس طرح بیٹر کر سکتا ہے, ایسی کیا ایکسرسائزز کر سکتا ہے, یا وہ ابھی سے کیا امپلیمنٹیشن اپنے برین کو اسٹرانگ بنا سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو ہینڈل کرے اور وہ اس تھوڑے نیگیٹو راستے پہ نہ جائے. سب سے پہلے تو میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ریلیشن شپس, یہ حرام ریلیشن شپس, بالکل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو حرام کام ہے اس کا نتیجہ کبھی میرا نہیں خیال کہ اچھا ہو, بلکہ میرا کیا خیال ہے اوبویسلی اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. یہ کون سی محبت ہے, اس کو لوگوں نے محبت کا نام دے کے, اور محبت کا جو لفظ ہے اس کی جو سارا تقدس تھا اس کو مجروح کر دیا. کوئی زیادہ مشکل لفظ تو نہیں بولا میں نے, ٹھیک ہے, تقدس, ٹھیک ہے, اس تقدس کو مجروح کر دیا, اس کو شیٹر کر دیا. یہ جو اس کی پیورٹی تھی لفظ محبت کی, آج آپ میں آپ کو کہوں اسد بھائی آئی لو یو, تو وہ ایک عجیب سا وہ لوگ ایک دم سے واٹ از دس, یا میں دانش کو کہوں آئی لو یو تو وہ ایک عجیب سا وہ ایک اسٹگما آپ کے اوپر شاید لگایا جائے گا. اس لفظ محبت کو, اس لفظ لو کو جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ کہاں لے جایا, عجیب سیکشولائز کر دیا گیا, ایک رومانٹسائز کر دیا گیا, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو, ٹھیک ہے, تو یہ وہ محبت بھی ہے, ایکسپریس کرو, آپ بتاؤ کہ مجھے آپ سے محبت ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں, تو یہ محبت نہیں ہے. اور جس کے پیچھے لوگ پاگل ہو رہے ہیں وہ ریلیشن شپ, سو کالڈ ریلیشن شپ. سب سے پہلے تو آپ اس میں جائیں کہ وہ ریلیشن شپ ہے کیا.
اس کی بیس کیا ہے؟ آپ نے وہ جناب ایک کسی کو دیکھا بس ایک دم سے وہ شکل دیکھ کر، اور غزالی وہ جو حسن ہے یا جو بھی کہہ لیں آپ اس کو، کون سا حسن؟ غزالی حسن. یہ کیا ہوتا ہے سر؟ یہ غزلیں ہم پڑھتے ہوتے تھے اپنے کالج کے زمانے میں، کہ جس نے وہ پھر وہ پڑھا کے وہ پھر زیادہ خراب کر دیا ہے نوجوان. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی بچے شاید ویسے خراب نہیں ہو رہے، موویز دیکھ کے خراب نہیں ہو رہے، یہ غالب کی غزلیں پڑھ کے. جی ٹھیک ہے نا. دور بہت بھاگو ہم سے سیکھ طریق غزالوں کا، اچھا وحشت کرنا شیوا ہے کچھ اچھی آنکھوں والوں کا. تو یہ غزلیں پڑھا کے وہ دانش کہاں پہنچے گا؟ سر 9th کلاس میں نا ہمارے پاس اردو کا نا کلاس ہوئی تھی اصل بھائی، تو اس میں کوئی غالب کی نا کوئی شاعری تھی، نازکی اس کے لبوں پنکھڑی گلاب کسی ہے. اب میں ٹیچر سے پوچھا، میرے دوست تھے وہ تھوڑے شرارتی سے ہیں، انہوں نے ٹیچر سے پوچھا، کہتے یہ عشق خدا کی بات ہو رہی ہے سنانے بات. تو آگے سے میرا دوست پختون فیملی سے تعلق رہتا ہے، وہ تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، کہتا ہے ٹیچر بس کریں یار، خدا کا خوف کریں، آپ سیدھا محبوب کی بات کر رہے ہیں، آپ خدا سے جوڑ رہے ہیں مہربانی کر. عشق الہی اور عشق مجازی کا وہ فرق میں الجھا دیا نا. اکیڈیمین مائی سیلف، اس میں ایک میں چیز کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دیکھیں مثال کے طور پہ عربی زبان، تو عربی زبان سیکھنے کے لیے یا کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے جو اس کے اشعار ہوتے ہیں نا، وہ بہت امپورٹنٹ میڈیم ہوتا ہے. مسئلہ اتنا زیادہ غالب کے اشعار کا نہیں ہے جتنا پڑھانے والوں کا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو پڑھانا کیسے ہے. مجھے ابھی بھی اکیڈمی کے ٹیچر یاد ہیں، بورڈ کے پیپرز بناتے ہوتے تھے اردو کے، اور کہتے ہیں یہ والے اشعار ہے، تو لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جس دن لڑکیاں نہیں ہوں گی نا اس دن تمہیں صحیح سے اس کی تشریح کر کے دکھاؤں. لو بھائی یہ کیا بات ہے، شرم کرو، تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے بات کرتے ہوئے. تو اشعار میں مسئلہ نہیں ہے، اصل میں پڑھانے والا کا پہلے سے ہی آپ نے ایک ڈائریکشن دے دی ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ اس میں کچھ ہے ہی غلطی، اور وہ جو ہے وہ سب کے سامنے پڑھانے والی چیز ہی نہیں پہلے سے دماغ میں. ٹھیک ہو گیا جی. چلے جی، بات کا رخ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو گیا. وہ جو ریلیشن شپ کی بات ہے، سب سے پہلے تو وہیں پہ آئیں کہ کیا وہ محبت ہے. دیکھیں 25 سال یا 20 سال آپ کی ماں باپ نے آپ کو پالا پوسا، اتنی محبت نچھاور کی، اپنے آپ کو اگنور کیا. کرتے ہیں والدین، اگنور کرتے ہیں. آپ کہیں گے جی کوئی احسان نہیں کرتے، ٹھیک ہے احسان نہیں کرتے ہیں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں جو آج کی نسل کہتی ہے کہ سارے کرتے ہیں، لیکن کیا تو صحیح. ٹھیک ہے، وہ آپ وبالوالدین احسانا، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں ہم نے ان کا احسان کا درجہ ہے، ہم وہ ان سے احسان تو بڑی دور کی بات ہے، محبت بھی نہیں کر رہے. ہم اس محبت کو پسے پش ڈال کر سائڈ پہ رکھ کے اس محبوب کی محبت میں جو ابھی آپ کو سال 6 مہینے ہوئے ملی ہے، اس کے لیے آپ وہ اپنے والدین کی ساری محبت کو نگلیکٹ کرتے ہوئے اور جناب آپ نشئی بن کے بیٹھ گئے ہو. وہ محبت کہاں گئی؟ صحیح بات ہے. اب اس کو اس ماں اور اس باپ کو اس کا وہ نوجوان بیٹا کہاں سے ملے گا جس کے اوپر ساری زندگی اپنی وہ محبت اور شفقت نچھاور کرتے رہے. صحیح. وہ 2 دن کی محبت اتنی کوئی غالب آ گئی آپ کے اوپر، اتنی کوئی حوث آ رہی تھی، وہ محبت نہیں ہوتی. بیسیکلی آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ از لسٹ. دیر از اے گریٹ اینڈ ہیوج ڈفرنس بٹوین لو اینڈ لسٹ. بہت بڑا فرق ہے. اس فرق کے لیے بھی ایک الگ سے پوڈ کاسٹ چاہیے لو اور لسٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. بہت واسٹ ٹاپک ہے جو ہم اس کو ابھی اتنی چھوٹی سی نشست میں جو ہے وہ کور اپ کر ہی نہیں سکتے. اچھا، میں نے یہ ابھی بہت اچھی بات کی، بلکہ میں نے لکھ بھی لیا. ہم انشاءاللہ یہ آپ کو ایک اور دفعہ انوائٹ کر کے نا ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں، میں نے کچھ نوٹس لیے ہوئے تھے پریپیئرنگ فار دس کانورسیشن دیٹ وی ور گوئنگ ٹو ہیو. صحیح ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں یہ ایشوز ہونے نہیں چاہیے، لو اور لسٹ میں فرق ہے، الی آخر ہی ساری باتیں. دا ٹروتھ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے مسئلے ہیں. مثال کے طور پہ ڈپریشن بہت زیادہ ہے، ہماری جو اسٹریس ہے وہ بہت زیادہ ہے، انگزائٹی بہت زیادہ ہے، بائی پولر ڈس آرڈر ہے بہت زیادہ ہے، اسکیزوفرینیا جس کو میں نے پہلے کہا، پینک اٹیکس بہت زیادہ ہیں، سوسائڈل تھاٹس بہت زیادہ آ رہی ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کا ہر چیز ان اٹ سیلف، اس پہ کتابیں آبویسلی لکھی گئی ہیں، لوگ پی ایچ ڈیز کرتے ہیں. کوئی 1 2 3 باتیں کوئی ایسی بتا دیں جو ان ساروں کو ڈیل کرنے کے لیے کامن ہو، جو ہم پریکٹس کر سکتے ہیں. سر سب سے پہلی بات وہی دوبارہ میں وہیں پہ آؤں گا، بالکل سٹارٹ والی بات پہ، کہ پیرنٹنگ اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ان کا ڈیو جو محبت ہے وہ ان کے ساتھ کریں اور ان کو گائیڈ کریں، ان کو کمپیریزن اور کمپٹیشن کی طرف نہ لے کے آئیں. دیکھیں یہ ڈپریشن کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ وہی ساری باتیں ہیں کہ کمپٹیشن ہو رہا ہے، آپ مقابلہ کر رہے ہو اے کا بی کے ساتھ. آپ کا بھائی دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آپ کی خالہ کا بیٹا دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آج وہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، واٹ سو ایور. جب کمپٹیشن شروع کر دیا، کمپیریزن شروع کر دیا، بچے کے اندر جب کمپلیکس آف انفیریٹی آیا، جو احساس کمتری آیا، وہ کیا بنے گا؟ وہ اسٹریس بنے گی.
ٹھیک ہے, اس سے ڈپریشن پیدا ہوگا, وہ ڈپریسڈ ہوگا, وہ جو کر سکتا تھا وہ بھی نہیں کر سکے گا. بالکل ٹھیک ہے, اگر اس کو وہ بایولوجی میں یا میتھمیٹکس میں مارکس نہیں لے سکا, اس کا ایپٹیٹیوڈ آرٹس کی طرف ہے, وہ فائن آرٹس کی طرف جانا چاہتا ہے, بالکل کچھ بھی اچھا کر سکتا ہے, اچھا خطاط بن سکتا ہے, اچھا مصور بن سکتا ہے, اچھا فوٹوگرافر بن سکتا ہے, واٹس ایور وہ بن سکتا ہے, جو اس کے اندر اللہ پاک نے صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں. آپ کمپیریزن کر کے اس کی ان صلاحیتوں کو بھی معدوم کر دو گے, وینش کر دو گے, ختم کر دو گے. اب وہ جب وہ صلاحیتیں اس کی دب جائیں گی, پھر کیا نکلے گا؟ پھر ڈپریشن نکلے گا, پھر اسٹریس آئے گی. ٹھیک ہے, ایک یہ چیز ہو گئی. ٹھیک ہے, کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں, خدا کا واسطہ ہے کہ سارے والدین گریڈز اور مارکس اور اس طرح کی چیزوں کا, سیلریز کا جو کمپیریزن ہے اور کمپٹیشن ہے, یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے, اس کو کرنا چھوڑ دیں. موٹیویٹ کریں کہ بیٹا آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی فیلڈ میں نام پیدا کریں. ٹھیک ہے نا, بہت سارے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ایک ہمارے پاس ایک زمانہ تھا ہمارے ٹائم میں ایم بی اے, جی ہر کوئی 90s میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر کوئی ایم بی اے کرتا ہے, ہر کوئی ایم بی اے کر رہا ہے. پھر ایک ٹینیور آیا ایم بی بی ایس, جی پھر کمپیوٹر سائنس کا بھی, پھر کمپیوٹر سائنس کا, اب آئی ٹی کا دور چل پڑا. تو وہ ایک دور بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور ہیں یہی جہاں ہے نا, اور وہ تو فزیکلی تو چلے ہیں, لیکن ہم اگر اس کو اس طرف لے کے آئیں تو یہ بھی دیکھیں. سب سے پہلے تو یہ کہ کمپیریزن اور کمپٹیشن جو ہے اس کو کرنا چھوڑے. انسان خود بھی, یہ والدین ہی نہیں, صرف آپ بھی اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے جی, اس کی ڈریسنگ بہت اچھی ہے, وہ اتنے فٹ گھر سے آتا ہے, اس کے پاس ہیوی بائک ہے, اس کے پاس فلاں گاڑی ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ وہاں پہ بھی اسٹریس ہوتے ہو, پھر آپ کا ڈپریشن بڑھتا ہے. ایک تو والدین کی طرف, ایک خود اپنا انسان جب کمپیئر کر رہا ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ, یار آپ اپنی ایبلٹیز کو دیکھو کہ آپ کیا ہو. ٹھیک ہے, دوسرے کو اپنے سے, وہ کہتے ہیں نا نیچے کو دیکھو, تو آپ شکر کرو گے, اور شکر کرو گے اللہ پھر اور زیادہ آپ کو, آپ کی جو ایبلٹیز ہیں, آپ کی جو صلاحیتیں ہیں, ان کو اور زیادہ نکھارے گا, ان کو اور زیادہ بڑھائے گا, اس کو انہینس کرے گا انشاءاللہ. اچھا, اس میں ایک میرا سوال ہے, اب یہ کہ آپ جو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, تو ایسے لگ رہا ہے کوئی ایسے ہے, کوئی عالم دین ہے جو باتیں کر رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیونکہ آپ نے تو 20 ایئرز ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ, آپ نے دنیا میں ٹریول بھی کیا, آپ ڈفرینٹ ملکوں میں جا کے آپ وہاں پہ لیکچرز بھی دیتے رہے, یونیورسٹیز میں آپ پڑھاتے رہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا دین کی باتیں, جب میں نے آپ سے سمری مانگی آپ کی لائف کی اور میں نے کہا کہ 2-3 باتیں بتا دیں, تو آپ نے دین کی باتیں بتائیں, تو کیا یہ صحیح بات ہے, اگر میں صحیح سمجھاؤں, کہ دین کی باتیں پوری دنیا کی جو پی ایچ ڈیز اور اسٹڈیز ہیں ان ساروں کا خلاصہ یہی باتیں ہیں جو دین ہمیں کہتا ہے؟ سر بالکل ایسے ہی ہے, اس میں کوئی رتی برابر شک نہیں ہے. سر بیسیکلی دین کیا ہے؟ دین کو اگر میں ڈیفائن کروں اپنی اس میں, ٹھیک ہے, اپنی ایک چھوٹی سی دانست میں, دین جو ہے وہ دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے. صحیح ہے. ہاؤ ٹو لیو دس لائف اینڈ دس ورلڈ. اس دنیا میں جب رہنے کا طریقہ دین ہے, تو پھر دنیا کے رہنے میں تو پھر یہ ساری چیزیں آئیں گی آپ کے. آپ جو پانی پی رہے ہیں, آپ جب کھا رہے ہیں, آپ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, زندگی کے ڈفرینٹ معاملات کر رہے ہیں, تو پھر دین تو ہے. دین کیونکہ ہے ہی زندگی گزارنے کا طریقہ. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو میری باتوں میں یہ نظر آ رہا ہے تو وہ آپ کا ایک جھلک, ایک تھوڑی سی جو ہے وہ میں اس کو اس سورج سے تھوڑی سی کرن چرانے کی نہیں, آنیسٹ اسپیکنگ, ٹھیک ہے, وہ اگر میرے میں وہ ایک چیز اب حاوی نظر آ رہی ہے تو اٹس آل بیکاز آف یو, اٹس آل بیکاز آف الہدا. کیونکہ آپ سے یہ جو دین ہے جب میں نے سیکھنا شروع کیا الحمدللہ, اور پھر ہماری دادی ماں اور ہمارے جو گھر کا ماحول الحمدللہ فرام دا ویری بگننگ, میں نے کیونکہ زیادہ ٹائم اپنی دادی ماں کے ساتھ گزارا, اور ابھی بھی مجھے ہر وقت اب دونوں اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے, والدہ بھی چلی گئی, دادی بھی چلی گئی, تو میں اب ہر ایک, ابھی ہم لوگ حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ نا مجھے ویل چیئر پہ کوئی جو بوڑھی خاتون نظر آتی تھی, میں جا کے ضرور ان کو جپی لگاتا تھا اور پیار کرتا تھا. تو میری وائف کہتی ہیں آپ اس طرح کرو, ایک نا کوئی بوڑھی بھی یہاں سے بک کروا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ میرے جو مائنڈ کے اندر وہ, اور مجھے ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک بوڑھی خاتون سے انٹریکشن چاہیے ہوتا ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ. آپ کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, میری ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے, مجھے چاہیے ہوتا ہے کوئی ایسا بوڑھا بندہ جس سے بیٹھ. اور یہ وہی والی بات ہے کہ بڑوں سے حق ملنا, بڑوں کا وہ فیل ہونا, وہی ہے. اور مجھے بھی ہر انسان کو ایک انرجی تو چاہیے. چارجر جو آپ لگاتے ہیں اس کو بھی پیچھے سے ایک انرجی چاہیے, تو وہ آپ کے اندر ٹرانسفر کرتا ہے. ہم بینگ اے سائیکولوجسٹ, اگر میں نے کوئی انرجی پازیٹیو وائبس جو ہیں وہ ٹرانسفر کرنی ہے تو مجھے بھی چارج ہونا ہے. میں اپنی پوتی کو کہتا ہوں مجھے چارج کرو. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں. میں اپنی پوتیوں کو حق کرتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں, باقاعدہ کہتا ہوں زبان سے کہ مجھے چارج کرو, اور پھر ایسے ایسے کرتی ہیں اور میں پھر چارج ہوتا ہوں, اور لٹرلی چارج ہوتا ہوں.
اور پھر جو ہے وہ میرے اندر انرجی بھی آتی ہے اور پھر میں بات کرنے کے بھی قابل ہوتا ہوں. یعنی کہ the people you love, your wife, your parents, your grand children, ان کے ٹچ سے آپ کو ایک پازیٹیو چارج ہوتے ہو. چارج ہوتے ہیں, پازیٹیو وائبس آتی ہیں. آپ کر کے دیکھ لیں. ایک تھپکی کیا چیز ہوتی ہے سر؟ تھپکی کیا ہے؟ اپریسیشن ہے. اور یہ ٹچ بھی ہے اپریسیشن. یار دانش ویری گڈ, بہت اچھا کیا. اس سے ایک طرح کی وائب ملیں گی. یار دانش زبردست, بہت اچھا کیا. اب ایک اور طرح کی وہ وائبس اس کو مل رہی ہیں, ایک اور طرح کی انرجی مل رہی ہے. یہ پھر ایک اور سا ٹاپک نکل آتا ہے, وہ ریکی ہے. صحیح ہے. ریکی کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ ٹچ ہے. ہم نے تو ریکی کا نام یہی سنا ہے کہ وہ پولیس والے ریکی کرتے ہیں. وہ ریکی اور طرح کی ہے. یہ ریکی ماسٹر بھی میں ہوں تھوڑا سا. اچھا. وہ کرتا رہا ہوں اس کو پریکٹس. خیر وہ ایک الگ سے بالکل ڈفرینٹ ایک چیز چلی جاتی ہے. لیکن ریکی جو ہے دیٹ از اے فزیکل ٹچ. فزیکل ٹچ ہے. وہ دور سے بھی ہو سکتا ہے. آپ دور سے کسی کو, اب میں وہ اشارہ نہیں کرنا چاہتا, ایسے کر کے کچھ کر دیتے ہو تو کیا ہے, وہ مل جاتی ہے اس کو. نہیں, لیکن اس کو فیل ہو جاتا ہے کہ یار یہ میرے پہ کوئی چیز جو کرس کر رہا ہے. گھنٹوں تک وہ اس کو, کئی گھنٹوں تک بندہ وہ فیل کر رہا ہوتا ہے یہ کرس ہے یہ. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ آپ کا جس طرح 20 ایئرز آف ایکسپیرینس ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے ہر ٹائم پہ ہر پروفیشن کا بندہ اویلیبل نہیں ہوتا. جی بالکل. فار ایگزامپل اگر ہم کسی ورک اسپیس پہ کام کر رہے ہیں, کسی کالجز میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, یا کہیں اپنے گھر میں, تو اگر ہم یہ دیکھیں کوئی آپ ہمیں ایسی ٹپس اور ٹرکس بتائیں کہ اگر کوئی بندہ پریشان ہے لیکن وہ بتا نہیں رہا, تو ہم ایسی کیا بات کریں کہ وہ اپنی مسئلہ ہمیں بیان کرے تاکہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں یا اس کا غم بانٹ سکیں. سیکنڈ سر یہ ہے, اگر کوئی بندہ غصے میں, مطلب وہ اپنا غصہ ایکسپریس شاید نیگیٹو وے میں, مطلب وہ کہتے ہیں نا ایک آپ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, اس کے بعد آپ کا میٹر جو ہے نا وہ برسٹ آؤٹ ہو جائے گا. بالکل. تو وہ اس سے ہونے سے پہلے ہم اس بندے کا کس طرح ایسی کوئی ایکسرسائز اس سے کروا لیں, یا اس کو کیا کس طرح ڈیل کریں ایسے غصے یا اینگر مینجمنٹ والا کیا کام کریں اس کے, جو فوری طور پہ وہ جو سچویشن ہے وہ مطلب ہینڈل کر سکے, ہم ہینڈل کر سکیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ کسی کے اندر کوئی جو ہے وہ اسٹریس میں ہے, سب سے پہلے تو اگر وہ آپ کا دوست ہے اس کو آرام سے ساتھ بٹھائیں آپ. ٹھیک ہے. کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ اس کو پلائیں, کوئی سافٹ ڈرنک پلائیں, یا جو چیز اس کو پسند ہے. کافی ہے, کافی کے اندر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اس کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کریں گے. چائے ہے, جو بھی چیز ہے جو وہ لائک کرتا ہے, کوشش کریں اس کی پسند کی چیز نا اس کو ساتھ اس کے شیئر کریں. سر سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن اگر اس چیز کا فائدہ اٹھا کے وہ روز میرے پاس آ جائے گا, میں پریشان ہوں, میں روز کافی پلا رہا ہوں اس کو, تو پھر میرا تو بجٹ آؤٹ ہو جائے گا. نہیں وہ تو چلے, وہ ایک الگ ایشو ہے, اس کو تو بعد میں ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس کا بھی. وہ تو پھر وہ ڈرامے باز ہے نا, پھر وہ اوریجنل کی کیس نہیں ہے, اس کو پھر چھوڑ دیں. ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر آئیں, اس کو جو ہے سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے پاس وہ تعلیم القرآن میں سر ایک اسٹوڈنٹ تھا نا, وہ بس کچھ بھی اس کو ایشو نہیں تھا, صرف وہ ذرا تھوڑا سا اوور اسمارٹنیس کہہ لیں. بچہ بہت اچھا تھا, تو اس کو بڑے پیار سے جب سیدھا میں ہوا تھوڑا سا, تو پھر وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ سے. تو ظفر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ماشاء اللہ بالکل آرام میں, آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کیا تھا. تو بات وہی ہے کہ وہ جو زیادہ اس طرح ہو وہ تو پھر ڈرامے باز ہے, وہ ڈرامہ ہے. لیکن اگر کوئی سیریس آپ کو واقعی نظر آ رہا ہے کہ یار کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو رہا ہے, تو اس کو آرام سے پیار سے, بی اے گڈ لسنر. ایک یہ صرف سائیکولوجسٹ کی یہ کوالٹی نہیں ہونی چاہیے, وہ تو اس کی تو ضرورت ہے, اس کا تو پروفیشن ہے, اس نے تو لسنر بننا ہے, تو پیسے بھی کمانے ہیں اور جو بھی اس کا سارا کچھ ہے. کوئی بھی ایک انسان ہے, ایک لے مین ہے, اس کو گڈ لسنر ہونا چاہیے. اور جب تھوڑے سے ہماری ایج کے یا لائک ابو 30 پلس ہونا انسان شروع ہو جاتا ہے, تو اس کو گڈ لسنر بن جانا چاہیے. کوئی بھی آپ کے ساتھ اپنی کوئی شیئر کر رہا ہے بات, آپ کا میں ایک پوڈ کاسٹ بھی دیکھ رہا تھا جس میں وہ جناب آپ اگنور کر رہے ہو اور فون پہ بات کر رہے ہو, یہ سارا کچھ, تو اس کا امپیکٹ دیکھیں کیسے ہوتا ہے. آپ کسی کی بات توجہ سے سن رہے ہو, آدھی بیماری میرا خیال ہے اس کیتھارسس کے ذریعے, یہ جو کیتھارسس ہو رہا ہوتا ہے نا, آپ کسی کو اپنی ساری بات بتا رہے ہو, یار یہ ہوا, میرا خیال ہے اسی میں ہی کہیں سولوشن, او یار ہاں بس یار میرے سے یہ غلط ہو گیا. وہ جب اپنی غلطی کا وہ بات بتاتے ہی کہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے, تو انسان کو فیل ہوتا ہے یار میرے اندر کوئی تھوڑا سی چیز لیک کر رہی ہے, تو وہ کافی اچھا سا فیل کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے رونے کی بات ہے, تو رو لینے سے بھی جو ہے وہ کیتھارسس ہو جاتا ہے. یہ جو پھٹ جاتا ہے نا, وہ جو میجورٹی ہے کہ جی سوسائڈل جو تھاٹس ہیں, وہ مرد جو ہیں وہ نوجوان اکثر کر رہے ہیں کہ جی کاروبار اچھا نہیں ہے, وہ پیر پریشر ہے اور سارا فیملی کا پریشر ہے, فائنینشیل پریشرز ہیں, تعلیم کا پریشر ہے, شادی کا پریشر ہے, شادی کے بعد کے اخراجات کے آپ کے دماغ میں وہ جو پریشرز ہیں, وہ سارے پریشر جب پریشر ڈالتے تو وہ کیا ہوگا, اس چیز نے وہ بلاسٹ ہی کرنا ہے.
ٹھیک ہے. تو اس کو کیتھارسس ساتھ ساتھ ہوتے رہنا چاہیے, اتنا لاوا بننے ہی نہیں دینا چاہیے. تو اس کو کنٹرول کیسے کریں؟ فار ایگزامپل اگر میرے پاس کوئی بندہ ہوا ہے اینگری ہوا ہوا ہے اور بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ, اور ایسی سچویشن میں جہاں پہ شاید وہ فزیکل فائٹ میں انوالو ہو جائے یا گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے, اس کو فوری طور پہ اس پہ کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے؟ فوری طور پہ یہی ٹریٹمنٹ ہے کہ اس کو بالکل سائڈ پہ لے جائیں. اس کی جو جگہ ہے, اس کی جو اسپیس ہے, اس کی جو پلیس ہے, اس کو ڈسپلیس کر دیں وہاں سے. فوراً سے ڈسپلیس کر کے اس کو کول ڈاؤن کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے. پانی, بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا ہے نا, تو بلڈ پریشر جو ہے وہ نارملائز کرنے کے لیے آپ واٹر تھراپی بھی کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ. واٹر تھراپی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا, اکثر کہا جاتا ہے کہ صبح یہ نہار منہ یہ اتنا پانی پی لیں, 2 گلاس پانی پی لیں, 3 پی لیں. یہ بھی ایک تھراپیز ہیں. واٹر تھراپی کے ذریعے بھی آپ اس کو کول ڈاؤن کر سکتے ہو. وہاں پہ پھر وہی بات دین کی آتی ہے, اسلام کی آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, غصہ ٹھنڈو, جگہ چینج کر لو. وہی سائیکالوجی میں بھی وہی ہے کہ آپ اس کو ڈسپلیس کر دیں, وہاں سے ہٹا لیں. لڑائی ہو رہی ہے نا, آپ ایسے اکثر دیکھا ہوگا لڑیں, آپ تھوڑا سا سائڈ پہ لے جاتے ہو, پھر بھی وہ اچھل رہا ہوتا ہے مارنے کے لیے. لیکن جب ذرا زیادہ مزید سائڈ پہ لے جاتے ہو تو کافی حد تک کول ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے. کوئی دونوں میں سے ایک کول ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے. ایک کو ادھر لے گیا, ایک ادھر لے گیا. کیوں لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپس میں گتھم گتھا نہ ہوں اور ان کو ڈسپلیس کر دیں. اسی طریقے سے اس کو پانی پلائیں. پھر وہی بات ہے کہ اس کی بات سنیں, یار ہوا کیا ہے, اصل ریزن کیا ہے. وہی میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے وہ بات کرتے کرتے اس کو فیل ہو جائے کہ یار میری ہی غلطی تھی. ٹھیک ہے. اب جیسے روڈ ریج کے بارے میں سر اکثر ذکر کرتے ہیں, تو وہی بات ہے, جب لڑائی ہو رہی ہے, تم ادھر سے آئے, تم ادھر سے آئے, ہو سکتا ہے رانگ وے سے آپ ہی آ رہے ہوں اور آپ اس کے اوپر چڑھے ہوئے کہ یار آپ نے میری گاڑی کا بمپر توڑ دیا اور یہ کر دیا, فینڈر ٹوٹ گیا تو فلاں ٹوٹ گیا. تو آپ ادھر ہی آپ کو احساس, شاید وہ بات کرتے کرتے جو اوہ سوری یار میں ہی رانگ سائڈ سے آ رہا تھا. تو بات کرنا, لسننگ, وہاں پر کول ڈاؤن کرنا ہے. ہم نے اس کو کول ڈاؤن کرنے کے وہی طریقے کے ڈسپلیس کریں, اس کو اس کی جگہ سے ہٹائیں, اس کو واٹر تھراپی کریں, پانی شانی پلائیں, اس کو گرمی ہے تو منہ پہ پانی کا چھپاکا ماریں. ہاں ٹھنڈ ہے تو ماریں گے تو پھر وہ اور زیادہ ہائپر ہوگا, وہ پھر آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے. تو بات آپ کی رہی کہ وہ جی روز آ جائے گا, جی یہ کافی مجھے پلائے گا, تو وہ پھر ڈرامہ ہے, وہ ریئل کیس نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرن کثیرہ, آپ کا بہت شکریہ. دانش, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیرہ. بہت ہی زبردست آج کی کانورسیشن تھی. مجھے خود بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی. امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو بھی بہت باتیں اس میں سے سیکھنے کی, سمجھنے کی انہوں نے حاصل کی ہوں گی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے آج ہمیں بتایا کہ ہماری جو جتنی بھی ویسٹ کی اسٹڈیز ہیں دنیا میں, بہت ایڈوانس لیول پہ جو انسان کی سائیکالوجی پہ, انسان کی مینٹل ہیلتھ پہ جو اسٹڈیز ہو رہی ہیں, آن دی ادر ہینڈ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا مطالعہ کرتے ہو, جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہو, تو سمجھ آتی ہے کہ وہ ساری اسٹڈیز, وہ پوسٹ ڈاکس, وہ کتابیں, وہ ایک حدیث میں بند ہیں. ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم دین کو واقعی سمجھ سکیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ دعا کون سی ہے؟ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ دعاز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم مانگیں, وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سوال یہ ہے کہ ہم جب سیدھا راستہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم واقعی اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ ایک چیز یہ ہے کہ ہم کہیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, نماز میں بار بار دن میں کتنی دفعہ, لیکن کیا ہم اس کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ تو اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. یہ جو سیدھا راستہ ہے نا, یہ راستہ آپ کو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے, اوپر کی طرف. آپ میں سے کسی نے اگر پلین میں سفر کیا ہو تو اس کو پتہ ہے کہ پلین میں سفر کرتے ہوئے جو نیچے چھوٹی چیزیں اور چھوٹی ہو جاتی ہیں جب وہ اور تھوڑا اوپر چلا جاتا ہے. یا مثال کے طور پہ کوئی اگر بلڈنگ کے ٹاپ پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کو نیچے والی چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں. ہماری زندگی کے جو پرابلمز ہیں نا, وہ اس پیج کو اگر ہم سمجھیں نا, مثال کے طور پہ یہ میری زندگی کی پرابلم ہے. وہ مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ ہے تو اس کا کوئی ریلیشن شپ ہے, وہ برا ہوا ہے, بریک اپ ہوا ہے. کسی کی جاب کا کوئی مسئلہ ہے, کسی کا اور کوئی ڈومیسٹک ایشو ہے, کسی کا اور کسی قسم کا بھی ٹاکسک ورک پلیس ہے, واٹ ایور اٹ از. تو اس کی آپ سمجھیں کہ آپ کی پرابلم یہ پیج ہے, تو آپ نے اپنی اس پرابلم کو ایسے رکھا ہوا ہے, ایسے. اب دیکھیں اگر میں نے اس کو ایسے رکھا ہوا ہے تو مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے, مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. کرنا میں نے کیا ہے کہ میں نے اس پرابلم کو, جب میں اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھوں گا, یہ پرابلم یہاں ہی رہے گی. میں جب تھوڑا سا اوپر اٹھوں گا تو کیا ہوگا کہ مجھے یہ پرابلم تھوڑی سی سائڈ پہ نظر آئے گی اور مجھے دنیا بھی نظر آئے گی. سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں, دیکھیں یہی پرابلم, اب آپ تھوڑا سا اور اوپر اٹھ گئے تو یہ پرابلم آپ کی تھوڑی سی رہ گئی. آپ تھوڑا سا اور اوپر چلے جائیں گے تو پرابلم ایک ٹائم آئے گا آپ کو ایک نقطے کی طرح, ڈاٹ کی طرح نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور پھر اس پوائنٹ پہ جب آپ سے کوئی کہے گا او بھائی جان تمہاری وہ پرابلم کہاں گئی, آپ کہو گے وہ پرابلم, ہاں پرابلم تو تھی, کہاں گئی, وہ رہی, وہ چھوٹا سا ڈاٹ ہے, بٹ آئی ہیو سو مچ مور ٹو ٹاک اباؤٹ ایز ویل. اور اگر آپ تھوڑا سا اور اوپر چلے جاؤ
کسی بلڈنگ کے اوپر چڑھ جاؤ اور چھوٹی. اور آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ ونس یو گو آؤٹ آف دس ورلڈ آپ کو یہ پوری دنیا ایک گیند کی طرح نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. سو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں ایک بڑا غم پالیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے ابو ہمیشہ کہا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, کہ ہمارا جو محبوب ہوتا ہے نا, وہ محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تو نے دیکھا اس بندے کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. تو ہم نے نا اس پرابلم کو اپنا رب بنایا ہوتا ہے, بس یہ پرابلم ہی ہے سارا کچھ. دس از دا اونلی تھنگ دیٹ وی کین ایور ٹاک اباؤٹ. اپنے سے بڑے غم سے مراد یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں کتنے مسئلے ہیں. آپ کا جو اتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ میری آنکھوں کے سامنے اور بہت بڑا ہے, کیا آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے جو بھوکے سوتے ہیں؟ کہ آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں؟ آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے جو سوسائڈل ہیں؟ کہ آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جو فلسطین میں بچے کیسے بلک رہے ہیں, کیسے مر رہے ہیں؟ سو ہمیں آئی تھنک ایٹ دا کور آف آل آف دیز پرابلمس ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی ایگو سینٹرزم سے نکل کے, اپنی ذات سے باہر نکل کے کچھ بڑا سوچیں. اور جب ہم کچھ بڑا سوچیں گے تو ہم ایک بڑی منزل کے مسافر بن جائیں گے کہ جس میں ہمیں اپنی پرابلمس چھوٹی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرہ, بہت شکریہ فار یور ٹائم. دانش, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ویل انوائٹ یو ویری سون فار another series of this podcast. Always there for you. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.